بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال میں ہوٹل واپس آ گیا۔ دوسرے دن میں اندھیرا پھیلنے پر جان بوجھ کر اس سڑک پر چہل قدمی کے لیے نکلا۔ وہ بدبخت بانس کا بچہ اپنے گشت پر موجود تھا، البتہ پولیس کی گاڑی اس روز نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ اس شخص کی ڈٹائی دیکھیے کہ میرے ساتھ چلتے اس نے قدرے پردہ داری سے چاقو کی نوک میری پسلیوں پر ٹکا دی اور گھرا کر مجھے بتانے لگا کہ کل میں نے اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی تھی، اس لیے آج مجھے $20 میں اس سے مجسمہ لینا پڑے گا۔ گویا $10 مجسمے کے اور $10 بدتمیزی کے ہرجانہ۔ میں نے اسے بتایا کہ میں $20 کے بجائے $50 اس کی خدمت میں پیش کر دوں گا، بشرطے کہ وہ مجھے تھوڑی سی کوکین خود دے یا کسی اور سے دلا دے۔ اس کی باچھیں کھل گئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اصل میں کسی اور لائن کا آدمی ہوں۔ میں اسے باتوں میں لگا کر ایک گندی گلی میں لے گیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا چاقو وغیرہ سب دھرا رہ گیا۔ میں نے اس کی تسلی بخش قسم کی پٹائی کی، ناک منہ توڑ دیا اور مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ اسے گلی میں پڑا چھوڑ کر ہوٹل میں واپس آ گیا۔ آدھی رات کو اسے اسپتال میں کہیں ہوش آیا ہوگا۔ اس کے ایک آدھ گھنٹے بعد پولیس ہوٹل میں میرے پاس آن پہنچی۔ وہ مجھے پوچھ گچھ کے لیے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میں نے پہلے ہی ایک دانسو قسم کے وکیل کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ادھر اسے فون کیا، ادھر وہ حاضر۔ وہ بانڈ بھر کر مجھے ضمانت پر اسی وقت رہا کرا کے لے گیا۔ شام کو ہم جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے۔ مدعی کے اپنے دعوے کے سوا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں نے اسے اس بری طرح مارا تھا۔ میرے جسم پر خراش تک نہیں تھی۔ وہ پولیس والا بھی عدالت میں موجود تھا جس نے گزشتہ روز مجھے نصیحت کی تھی۔ صرف اسے ہی نہیں، جج کو بھی یقین تھا کہ میں نے اس بدمعاش کی ٹھکائی کی ہے، لیکن اسے ثابت نہیں کیا۔ چند منٹ کی بحث کے بعد ماں بدولت باعزت بری ہو گئے۔ اسٹینو لڑکی نے جس باعزت بری کیے جانے کا حکم نامہ ٹائپ کر کے مجھے تھمایا تو میں نے جج صاحب سے کہا، سر مجھے آپ کا نظام انصاف بہت پسند آیا۔ یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی سچی اور صحیح تصویر پیش کرتا ہے۔ اس پر جج صاحب برا منا گئے، حالانکہ اس سے پہلے وہ زیر لب مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے عدالت کا احترام ملحوظ خاطر نہ رکھنے کے جرم میں مجھ سے $2 جرمانہ عائد کر دیا۔ جرمانہ بے خوشی ادا کرتے وقت بھی میں خاموش نہ رہا۔ میں نے کہا، سر مجھے آپ کا نرخ نامہ بھی بہت پسند آیا۔ $2 میں انسان کو دل کی بڑھاس نکالنے کا موقع مل جائے تو سودا برا نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھول وہاں کے نظام میں بھی موجود ہے، وہاں بہت سی اچھائیاں بھی موجود ہیں، مگر وہ ہماری تہذیب و تاریخ میں ان سے پہلے موجود تھیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان سے محروم ہو گئے اور دوسری قوموں نے انہیں اپنا لیا۔ میں خاموش ہوا تو اکرام بیگ علامتی طور پر خاموش تالی بجا کر مجھے داد دیتے ہوئے بولا، چودھری صاحب آپ کے پاس اپنی سوچ اور آئیڈیالوجی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، آپ یقیناً تقریر بھی اچھی کر سکتے ہیں، آپ کو تو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، آپ بہت جلد آگے آ جائیں گے۔ خدا نہ کرے کہ میں سیاست میں حصہ لوں۔ میں نے کہا، ہمارے ہاں تو سیاست کا مفہوم ہی بدل گیا ہے۔ جب کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ اور فریب کر جاتا ہے، ہمیں چکر دے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے ساتھ بڑی سیاست کھیل گیا، حالانکہ سیاست کا یہ مطلب یہ معنی تو ہرگز نہیں تھے، یہ تو ہم نے اسے دیے ہیں۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، میری اس گفتگو کا مقصد اپنے آپ کو سیاست کا اہل ثابت کرنا نہیں تھا، میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کے ملک میرا آئیڈیل نہیں ہے۔ ملک اور معاشرے صرف اونچی اونچی عمارتوں، عالیشان سڑکوں، لمبی لمبی چمکتی دمکتی گاڑیوں اور رنگا رنگ روشنیوں سے ہی نہیں بنتے۔ یہ چیزیں ہوں تو بہت اچھا ہے، لیکن ان سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہاں انسانیت کتنے دکھ سکھ میں ہے، اور جب ہم انسانیت کے سکھ میں ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں نہ جانے کیا کچھ آ جاتا ہے۔ بے شک یہ تو آپ نے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں والی بات کر دی۔ اکرام بیگ مسکرایا، ایسا ملک میرا آئیڈیل نہیں ہو سکتا جہاں آدھی حکمرانی مافیا کی ہے، جہاں ایک طرف اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کے بجٹ 20 ملکوں کے بجٹ سے بڑے ہیں، اور دوسری طرف 80 سال کی بوڑھی عورتیں اور
مرد غضب کی سردی میں فٹ پاتھوں کی بینچوں تلے اپنے جسم پر اخبار لپیٹ کر سوتے ہیں، ایسے ہی اور نہ جانے کتنے تضادات ہیں جو دنیا کے بیشتر ملکوں کو میرا آئیڈیل نہیں بننے دیتے۔ یہ ان ملکوں کی بدقسمتی ہے۔ اکرام بیگ نے اپنی دانست میں طنز کیا۔ نہیں، بدقسمتی تو یہ میری ہے یا پھر شاید انسانیت کی بدقسمتی ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بات بہت دور چلی گئی۔ اس نے گویا مجھے اصلی موضوع یاد دلانے کی کوشش کی جس کی طرف میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ ارے صاحب، آپ تو بات کی بات کر رہے ہیں۔ آپ جیسے لوگوں سے بات کرتے وقت تو بعض اوقات میں خود بہت دور چلا جاتا ہوں۔ جسم یہاں ہوتا ہے لیکن ذہن نہ جانے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ میرے الفاظ پر توجہ دیے بغیر بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اور نذیر خان بھی منسٹر صاحب کی ڈنر پارٹی میں شرکت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ارادہ تو ہے۔ منسٹر صاحب نے عذرائے کرم ہمیں بھی مدعو کر لیا ہے، ورنہ یہ تو خالصتاً ڈپلومیٹک ڈنر تھا۔ صرف ڈپلومیٹک اور چند دوسرے خاص الخاص لوگ ہی وہاں مدعو تھے۔ غالباً سیمینار کے انداز میں کچھ تقریریں بھی ہونی ہیں۔ آپ کے پاس مہمانوں کی جو فہرست ہوگی اس میں مجھ جیسے یا نذیر خان جیسے کسی آدمی کا ہرگز نام نہیں ہوگا۔ اب تو آپ بھی خاص آدمی ہی ہو گئے نا جی۔ ایک بار پھر اس کا لہجہ نیم طنزیہ سا ہو گیا۔ منسٹر صاحب نے مجھے آپ دونوں کے نام دے دیے ہیں۔ میں جو اصل بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا وہ یہ تھی کہ آپ کا وہاں کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ میرا مطلب ہے اگر واقعی کوئی سازش ہو رہی ہے تو آپ اسے کیسے روکیں گے؟ یہ بات اگر آپ شروع میں ہی اسی طرح سیدھے سادے انداز میں پوچھ لیتے تو آپ کی جان مجھ سے اسی وقت چھوٹ جاتی، آپ کو میری تقریر نہ سننی پڑتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بات صرف اتنی ہے کہ مجھے خود نہیں معلوم میں کیسے اس سازش کو روکوں گا۔ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھتا رہ گیا۔ دل ہی دل میں یقیناً پیچ و تاب کھا رہا تھا، لیکن اب وہ سمجھ گیا تھا کہ رد عمل ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے بظاہر پرسکون بیٹھا تھا۔ تو پھر ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، آخر کار وہ گہری سانس لے کر بولا، کوئی ایسی حرکت مت کیجیے گا جو ہم سیکیورٹی والوں کے لیے، منسٹر صاحب کے لیے یا خود آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے۔ اپنی دانست میں تو ہم تینوں فریقوں کو شرمندگی سے بچانے ہی کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو جس ذریعے سے اس معاملے کی خبر ملی ہے کیا وہ اس سے پہلے بھی اس نوعیت کی اطلاعات فراہم کرتا رہا ہے؟ اب وہ دوستانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ نہیں، وہ کوئی پرانا یا پیشہ ور مخبر نہیں ہے، یہ اس کی پہلی اطلاع ہے، میں نے جواب دیا۔ حیرت ہے، آپ اس کی پہلی اطلاع پر ہی اس طرح آنکھیں بند کر کے یقین کر رہے ہیں؟ وہ سر کو خفیف سا جھٹکا دے کر بولا، بعض باتوں کو انسان ثابت نہیں کر سکتا، صرف محسوس کر سکتا ہے۔ بیشتر پولیس والوں کے پاس محسوسات کی کمی ہوتی ہے، وہ صرف 2 اور 2 4 کے فارمولے پر سوچتے ہیں اور اسی فارمولے پر تفتیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں تفتیش کا حال زیادہ خراب ہے۔ آپ کی بنیادی تربیت بھی چونکہ پولیس والی ہے، اس لیے آپ کو میری بات پر یقین کرنا دشوار ہی محسوس ہوگا۔ چودھری صاحب، ہو سکتا ہے میرے بارے میں آپ کے تمام اندازے غلط ثابت ہو جائیں۔ وہ پرخیال سے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن فی الحال میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اب چونکہ آپ اس معاملے میں کود ہی پڑے ہیں، اس لیے بہتر ہے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا تبادلہ خیال کر لیں تاکہ ہم کچھ اندازے قائم کر سکیں کہ خطرہ کس موقع پر ہو سکتا ہے اور کہاں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ لگے بندے انداز میں اپنے حفاظتی انتظامات کی منصوبہ بندی کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہوٹل میں اپنے سویٹ میں پہنچنے کے بعد منسٹر صاحب تقریب کے وقت تک کہیں نہیں جائیں گے، اپنے سویٹ میں ہی رہیں گے۔ اس آخری وقت میں وہ اپنے پریس ایڈوائزر اور ان 4 آدمیوں کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہوں گے جو انہیں تقریریں لکھ کر دیتے ہیں۔ اس آخری مرحلے میں یہ میٹنگ رکھنے اور پہلے سے تیار شدہ تقریر میں کچھ رد و بدل کرانے میں منسٹر صاحب کی کوئی مصلحت ہے جس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ کوئی رازداری کا مسئلہ ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ وقت سے پہلے پریس میں یا سفارتی حلقوں میں کوئی ایسی بات آ جائے جسے وہ کسی خاص وقت پر بیان کرنا چاہتے ہوں۔ آپ کا خیال درست معلوم ہوتا ہے، میں نے تائید کی۔ منسٹر صاحب کے پورے پروگرام میں وقت کے تعین کی بہت اہمیت نظر آ رہی ہے۔ ہر کام وہ ایک خاص اور لگے بندے انداز میں کسی مخصوص جگہ پر
کرنا چاہتے ہیں۔ اس تقریب کے فوراً بعد ہی انہیں مشرق وسطیٰ بھی روانہ ہونا ہے۔ یہ سب باتیں زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، اس نے سر ہلایا۔ منسٹر صاحب جس فلور پر ٹھہریں گے زیادہ تر غیر ملکی سفارتکار وغیرہ بھی اسی فلور پر مقیم ہوں گے، لیکن تقریب میں شرکت کے لیے منسٹر صاحب اس فلور سے ان لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ہال کی طرف روانہ نہیں ہوں گے۔ وہ مجھ سمیت سیکیورٹی کے 4 آدمیوں کے ساتھ لفٹ کے ذریعے ہال کی طرف روانہ ہوں گے۔ آخری منٹ پر بھی لفٹ کو چیک کیا جائے گا۔ ہوٹل سیکیورٹی والے راستوں، راہداریوں اور گملوں وغیرہ کو چیک کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ جی ہاں، یہ مجھے معلوم ہے، میں نے سر ہلایا۔ وہ کوئی رٹا ہوا سبق دہرانے کے انداز میں بات جاری رکھتے ہوئے بولا، مہمانوں کو ان کی آمد کا اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا جب تک وہ ہیڈ ٹیبل پر نہیں پہنچ جائیں گے۔ ہال کے دروازے سے سیڑھیوں اور لفٹ تک ہمارے آدمیوں کے علاوہ ہوٹل کے سیکیورٹی کے بھی چند لوگ تعینات ہوں گے۔ آپ کے آدمی شفیع شاہ نے مجھے فون پر بتایا ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں کے 5 اسٹار ہوٹلوں کی طرح آپ کے ہوٹل میں بھی سیکیورٹی کا باقاعدہ عملہ رکھا گیا ہے، جس کے انچارج کا نام داؤد چودھری ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ کوئی خاص ضرورت پڑنے پر اس عملے میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہی انتظامات کی وجہ سے ہم نے آپ کے ہوٹل کو زیادہ پسند کیا تھا۔ فارن منسٹر صاحب 10 خاص مہمانوں کے ساتھ ہیڈ ٹیبل پر ہوں گے۔ یہ سب مہمان ایک قطار میں بیٹھے ہوں گے۔ میز کے دوسری طرف کوئی نہیں ہوگا، بلکہ سامنے دوسری گول میزوں پر مہمان ہوں گے۔ منسٹر صاحب ہیڈ ٹیبل ہی پر اپنی نشست سے اٹھ کر تقریر کریں گے۔ ان کے پیچھے ویٹر اور سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے۔ ہال میں موجود تمام لوگوں پر ان کی نظر ہوگی۔ ویٹروں پر بھی؟ میں نے پوچھا۔ ویٹروں کی ذمہ داری ہوٹل کی سیکیورٹی والوں کی ہے۔ داؤد چودھری نے مجھے بتایا ہے کہ سب بھروسے کے آدمی ہیں۔ جب سے انہیں ملازم رکھا گیا ہے تب سے ہر ایک کی مکمل فائل ہوٹل کے آفس میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ سرو کرنے کے لیے اس ہال اور کچن کی حدود میں داخل ہوں گے تو ان کی تلاشی لی جائے گی، اور اس کے بعد وہ تقریب کے اختتام تک اس طرح نظر میں رہیں گے کہ انہیں باہر کا کوئی بھی شخص کوئی چیز نہ دے سکے۔ میں سیکیورٹی کے اس قدر انتظامات پر دل ہی دل میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ معلوم نہیں منسٹر صاحب کے لیے ہمیشہ ہی اتنے انتظامات ہوتے تھے یا آج کل کوئی خصوصی معاملہ تھا۔ میں اس سلسلے میں اکرام بیگ سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بولا، صرف فارن منسٹر صاحب کے لیے اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، دوسرے مرکزی وزیروں کے لیے نہیں۔ ویسے آپ کا یہ شبہ بھی درست ہے کہ آج کل کچھ خصوصی حالات چل رہے ہیں۔ ہمیں اوپر سے آرڈر ملے ہیں کہ ملک کی کچھ ایسی شخصیات کے لیے سیکیورٹی مزید ٹائٹ کر دے جن کا تعلق بین الاقوامی معاملات سے ہے۔ اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے لیے تو سیکیورٹی اس سے زیادہ ہوتی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ کہیں زیادہ، اکرام بیگ نے جواب دیا۔ اس کا تو آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کرسی کے پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا کہ یہ سب انتظامات روایتی ہیں جو ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں۔ یہ انتظامات صرف قاتلانہ حملے سے بچاؤ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ہاں، جبکہ آپ کو قاتلانہ حملے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اکرام بیگ نے سر ہلایا۔ مجھے منسٹر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کے خیال میں انہیں زہر دینے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ ڈنر گو کے بوفے نہیں ہے، ہر شخص کو اس کی میز پر ہی سرو کیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے بیشتر چیزیں کچن سے بڑی بڑی ڈشوں میں ہی آئیں گی۔ ویسے بھی ایک ایک ڈش سے کھانے کی چیز کئی افراد لیتے ہیں۔ جو چیزیں پلیٹوں میں آئیں گی وہ بھی ویٹر کچن سے اس طرح لے کر چلیں گے کہ ہر ایک ٹرے میں کئی پلیٹیں ہوں گی۔ اب یہ تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی پلیٹ منسٹر صاحب کے سامنے جائے گی۔ پانی کی بوتلوں اور دیگر مشروبات کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ منسٹر صاحب کس بوتل میں سے پانی یا مشروب لیں گے یا کس برتن میں سے ان کے لیے چائے وغیرہ بنے گی۔ ان باتوں سے گویا آپ کو ضمانت مل جاتی ہے کہ تقریب میں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، آپ خود ہی ہمارے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ ہم محسوسات پر بھروسہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے ہم تو 2 اور 2 4 والی بات ہی کریں گے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی بے پرواہی تھی جس پر میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ جس پوزیشن پر تھا وہاں وہ ہلکی سی بے پرواہی کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میرے محسوسات کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے جسے روکنے کی اگر ہم نے تدبیر نہ کی تو وہ ضرور ہو کر رہے گا۔
میں نے کہا اب یہ منطق اور احساس کا معاملہ ہے، دیکھیں اس دوڑ میں کون جیتتا ہے۔ اکرام بیگ اب ذرا مضطربانہ انداز میں پہلو بدلتے ہوئے بولا، آپ کا مطلب ہے منسٹر صاحب کی کسی پلیٹ میں زہر ڈالا جائے گا، لیکن کچن میں سیکیورٹی کے ایک آدمی کی ڈیوٹی خاص طور پر اس کام کے لیے لگائی گئی ہے کہ وہ نہ صرف دھیان رکھے کہ کسی پلیٹ میں کوئی مشکوک چیز تو نہیں ڈالی جا رہی، بلکہ وہ اگر کسی کو یہ کہتے سنے کہ فلاں پلیٹ منسٹر صاحب کے لیے ہے تب بھی وہ فوری طور پر مجھے یا داؤد چودھری کو رپورٹ کرے۔ یعنی اگر کسی پلیٹ کے بارے میں خاص طور پر کوشش کی گئی کہ وہ منسٹر صاحب کے سامنے ہی جائے تو اس کے بارے میں ہمیں فوراً معلوم ہو جائے گا پلیٹ میز تک پہنچنے سے پہلے۔ میرا خیال ہے کچن میں ایسی حرکت نہیں کی جائے گی۔ میں نے کہا، کچن سے ہال تک کے راستے میں بھی نگرانی کا یہی عالم ہوگا۔ میرا خیال ہے راستے میں بھی کوئی ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ میں نے خیال ظاہر کیا۔ وہ گویا زچ ہو کر بولا، تو پھر کیا کوئی حال میں ہی آ کر منسٹر صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر دست بستہ عرض کرے گا، جناب ذرا منہ کھول لیجئے، مجھے آپ کی زبان پر زہر ٹپکانا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بھی مجرموں کی نظر میں کوئی مناسب طریقہ نہیں ہوگا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، دیکھیں چودھری صاحب، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی میں اور آپ مذاق کی پوزیشن میں ہیں۔ وہ گویا اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، مجھ سے جو سوال جتنی سنجیدگی سے کیا جا رہا ہے اتنی ہی سنجیدگی سے میں جواب دے رہا ہوں۔ میں نے ملائمت سے کہا، اچھا تو آپ کے خیال میں اس وقت منسٹر صاحب کے کھانے میں زہر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی جب پلیٹیں ان کے سامنے رکھی جا چکی ہوں گی؟ اس وقت میں اور داؤد چودھری خود ہال میں موجود ہوں گے، منسٹر صاحب کی پلیٹوں اور بیٹروں وغیرہ کی حرکات و سکنات پر ہماری نظر ہوگی۔ شاید اس وقت بھی ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے۔ میں نے ایک لمحے سوچ کر کہا، تو پھر آخر آپ کے ذہن میں کیا تھیوری ہے جس پر سازشی لوگ عمل کریں گے؟ اب اس نے اپنا لہجہ ہموار رکھا، چڑچڑاہٹ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ویسے وہ میرے خیال میں اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ کاش میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، محسوسات پر بھروسہ کرنے میں یہی تو مشکل ہے۔ محسوسات انسان کو کسی معاملے میں اشارہ تو دے دیتے ہیں، لیکن وہ پوری نقشہ کشی نہیں کرتے، مکمل ہدایت نامہ تیار کر کے نہیں دیتے۔ تو پھر میرے خیال میں آپ کو خواہ مخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، آپ بالکل مطمئن اور بے فکر ہو جائیں۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس معاملے میں نہ ہی پڑیں تو اچھا ہے۔ آپ خواہ مخواہ کراچی جانے کی زحمت نہ کریں۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کے محسوسات کی کارکردگی کو تسلیم نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے دوسرے بہت سے معاملات میں آپ کے محسوسات آپ کی درست رہنمائی کرتے ہوں۔ میں بہرحال آپ کے محسوسات کو سلام کرتا ہوں۔ اس نے ہوا میں دیکھتے ہوئے ایڑیاں ملا کر کسی نادیدہ چیز کو باقاعدہ سلیوٹ کیا اور تیزی سے گھوم کر رخصت ہو گیا۔ اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا تھا۔ میں کچھ دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا، پھر فائلوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فائلیں دیکھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کیتھرین نے بتایا، شام 6 بجے کی فلائٹ پر فرسٹ کلاس میں میرے اور نذیر خان کے لیے 2 سیٹوں کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں نے کیتھرین ہی کے ذریعے نذیر خان کو مطلع کرا دیا کہ وہ 5 بجے ایئرپورٹ پر پہنچ جائے۔ فلائٹ لاہور سے بالکل صحیح وقت پر روانہ ہوئی۔ ٹھیک 7:30 بجے ہم کراچی ایئرپورٹ پر اتر چکے تھے۔ شفیع شاہ نے ہمیں لینے کے لیے گاڑی بھیجی ہوئی تھی۔ میں نے نذیر خان کو اپنے ہوٹل کے سامنے اتار دیا۔ میں نے اس کے قیام کا انتظام وہیں کرایا ہوا تھا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا سا بنا کر اس بلند و بالا نئی اور چمکتی دمکتی خوبصورت عمارت کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے بولا، ہوٹل تو بہت خوبصورت بنایا ہے سر جی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں نذیر بھائی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی کہا، میں نے تو بس ایک خواب دیکھا تھا، معلوم نہیں کس طرح اس کی تعبیر کے اسباب پیدا ہوتے چلے گئے۔ پھر ایک روز میں کراچی آیا تو میرے خوابوں کی یہ تعبیر یہاں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ بس یہ قسمت کا کچھ کمال ہے، اوپر والے کی مہربانی ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے خواب تو سبھی دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، بعض اوقات تو آدمی خواب دیکھ کر پچھتاتا ہے۔ وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، تعبیر بالکل الٹی نکل آتی ہے۔ اچھا میں اب چلتا ہوں۔ میں نے کہا، آج رات واپس آؤں یا نہیں، شاید آپ سے کل ہی ملاقات ہو۔ ویسے ہوٹل کی انتظامیہ نے عذرائے مہربانی مجھے آپ کے برابر والا کمرہ دے دیا ہے۔ منسٹر صاحب ہم سے اوپر والے فلور پر ٹھہریں گے۔ ہوٹل کی انتظامیہ
نذیر خان نے مسکراتے ہوئے دہرایا، آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے وہ آپ کے ملازم نہ ہوں، جیسے آپ ہوٹل کے مالک ہی نہ ہوں۔ بھائی ہوٹل کا مالک تو میں ہوں، لیکن وہ لوگ مرضی کے مالک ہیں۔ بڑی آزاد طبیعت پائی ہے انہوں نے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہوٹل کے ڈسپلن میں وہ لوگ مجھے بھی دخل نہیں دینے دیتے، کہتے ہیں اگر ہوٹل چلانا ہے تو ہمیں اپنی مرضی سے چلانے دیجیے۔ آپ نے ہوٹل بنوایا ہے، آپ کا کام ختم ہو گیا، اب اسے چلانا ہمارا کام ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں اچھا ہے، ہوٹل درد سری قسم کا بزنس ہے، لیکن میرے لیے یہ واحد پروجیکٹ رہا ہے جس میں مجھے خود کوئی زحمت نہیں اٹھانا پڑی۔ کمال ہے، نذیر خان نے قدرے تعجب سے سر ہلایا۔ آپ کی خوش نصیبی میں واقعی کوئی شک نہیں، ورنہ لوگوں کو یہی کہتے سنا ہے کہ روپیہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جس کام پر بھی خود توجہ نہ دو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، خواہ کتنے ہی بھروسے کے آدمی ہوں۔ آپ تو اب یہاں قیام کر رہے ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ میرا تو اس کو چلانے میں اتنا بھی عمل دخل نہیں جتنا کسی مہمان کا ہو سکتا ہے۔ مجھ سے زیادہ تو یہاں قیام کرنے والے اپنی مرضی اور مشورے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک پورٹر نے آ کر نذیر خان کا سامان اٹھا لیا۔ میں نے ڈرائیور کو بھی وہیں اتار دیا اور خود گاڑی لے کر کلفٹن کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں ایک بار پھر اس فلیٹ کے سامنے کھڑا تھا جس کے بند دروازے کے پیچھے میری محبت کی کھلی کتاب رہتی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں نے اس کتاب محبت کے اب تک جتنے ورق پلٹے تھے ان سے میں اس کا صحیح مفہوم سمجھ پایا تھا یا نہیں، لیکن بس میں اس کتاب کا اسیر تھا۔ گھوم پھر کر اسی کے پاس واپس آنے کو دل چاہتا تھا۔